بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. ملکی سیاست میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس سے پہلے میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ آج 28 مئی اس کی اپنی ایک پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت ہے، کیونکہ آج کا دن پاکستان کے لیے اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ آج کے دن پاکستان نے اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد پوری دنیا کو ایک پیغام دیا کہ پاکستان ایک ناقابل تسخیر قوت ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا بلوچستان کے علاقے چاغی میں، اور اس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان ایک مضبوط ایٹمی قوت بن کے ابھرا. آج کے دن میں سمجھتا ہوں یوم تکبیر کی مناسبت سے پوری قوم کو مبارکباد ہو. ہمارے اس وقت جو سائنسدان جنہوں نے اس پہ کام کیا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ہماری افواج پاکستان جنہوں نے اس کو کامیابی سے ڈیفینڈ کیا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ پوری دنیا کا ایک پریشر تھا اور دنیا یہ سمجھتی تھی کہ پاکستان کو اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن پاکستان نے جس دیدہ دلیری سے اپنا پروگرام مکمل کیا اور پھر اس کا جب کامیاب تجربہ کیا تو اس کے بعد پوری دنیا یقینی طور پہ پاکستان کے خلاف جو جارحانہ عزائم ہیں اس سے باز آئی ہے. کیونکہ ہندوستان کا نیوکلیئر بنانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ پاکستان کو زیر کرنا چاہتا تھا. لیکن پاکستان نے جب جوابی ہندوستان کے جو ٹیسٹ تھے نیوکلیئر ٹیسٹ تھے اس کے بعد جب جوابی اپنا تجربہ کامیاب کیا اس کے بعد سے پاکستان اس خطے میں نہ صرف ایک بیلنس پاور کے طور پہ سامنے آیا بلکہ دنیا بھر میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے. لیکن پاکستان کے نیوکلیئر ٹیسٹ کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ ہم نے کسی سے برتری لینی ہے، بلکہ اپنا ڈیفنس تھا. اور آج بھی پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے جو کہ اپنے نیوکلیئر کا استعمال صرف اور صرف اپنے ڈیفنس میں کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ مکمل محفوظ ایک نیوکلیئر پروگرام ہے، جبکہ ہمارے پڑوس پہ جو ہندوستان ہے اس کا نیوکلیئر پروگرام انتہائی غیر محفوظ، اور وہاں سے کئی دفعہ یہ چیزیں عالمی اور قومی ذرائع ابلاغ میں آئی ہیں، ہندوستان کے اپنے میڈیا میں آئی ہیں کہ کبھی کہیں یورینیم چوری ہوئی ہے، کبھی کوئی اور ایشوز ہوئے ہیں. تو پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی پاور ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن پوری قوم کو مبارک ہو. ساتھ ہی ساتھ آج پروگرام میں ہم جو ملکی سیاست پہ بات کریں گے، پی ایم ایل این میں جب سے چودھری نثار علی خان ایکٹیو ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب کی رہائی ہوئی ہے، چیزیں پھر سے ایک نئی کروٹ لے رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مفاہمت کا راستہ شہباز شریف اپنانا چاہتے ہیں، جبکہ پی ایم ایل این کی باقی لیڈرشپ اس فلسفے پہ شاید ایگری نہیں ہے. یہ دیکھنا ہے کہ معاملہ کہاں تک جائے گا، کس طرف جاتا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو شہباز شریف صاحب نے دوبارہ سے اپنی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو کہا کہ پی پی کو پھر سے پی ڈی ایم کا حصہ بنایا جائے. پیپلز پارٹی سافر کو کیسے دیکھتی ہے؟ کیا ان کے تحفظات پی ڈی ایم سے دور ہو گئے ہیں؟ اور کیا شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے کام کرنا ان کے لیے کمفرٹیبل ہوگا؟ یہ سارے سوالات ہیں جن کا آج کے پروگرام میں ہم جواب تلاش کریں گے. شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پی ایم ایل این میں ایک جو جنگ اس وقت جو بظاہر میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے، کل سے خبریں آ رہی ہیں اور تمام اس پہ تجزیہ نگار بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد پی ایم ایل این کا جو معاملہ ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو مفاہمت کی سیاست کی طرف جانا چاہیے. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے لیے معاملات سیدھے کیے، گورنمنٹ سے شاید کوئی پس پردہ ڈیل کی یا جو بھی ان کا طریقہ کار تھا، لیکن بظاہر ان کے معاملات میں تھوڑا نارمل ہوئے ہیں اور چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اسی طریقے سے سیاسی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این میں ایک ایسا گروپ ہے جس کی میاں شہباز شریف صاحب قیادت کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اداروں سے ٹکراؤ کے بجائے، گورنمنٹ سے ٹکراؤ کے بجائے مفاہمت کی طرف جائیں اور آنے والے جو الیکشن ہے اس پہ فوکس کریں اور اسے جیتنے کی حکمت عملی بنائیں. جبکہ دوسری طرف ایک نیریٹو پی ایم ایل این میں یہ بھی ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ اس کو لے کے چلیں اور گورنمنٹ کے لیے کوئی ریلیف کی بات نہ کی جائے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. بہرحال اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر رہنما پی ایم ایل این سینیٹر عبدالقیوم صاحب موجود ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ اس پہ وضاحت کیجیے گا کہ کیا اس وقت پی ایم ایل این میں دو سوچیں پائی جا رہی ہیں؟ کیا کوئی ایسی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو سوچ ہے، جو ان کی آئیڈیولوجی ہے، اس کو کچھ مریم نواز لے کے چل رہی ہیں، اور اسی طرح جو مفاہمت چاہنے والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس وقت زیادہ الجھا نہ جائے بلکہ اگلے الیکشن پہ توجہ دی جائے، ان کو شہباز شریف لیڈ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اس حوالے سے کیا معلومات ہے سر؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ. بات سمجھنے والی یہ ہے کہ کوئی بھی بیانیہ مخالفت، مخاصمت یا
ان کے ساتھ یعنی وفاداری کا نہیں ہے. یہ کسی طریقے سے بھی نہ یہ مخالفت کی بات ہے نہ کسی کے ساتھ ملنے کی بات ہے. ایک بیانیہ ہے مسلم لیگ نون کا اور وہ یہی ہے کہ آئین کے مطابق چلا جائے, رائے کاٹمی افطار ہو, ہر ادارہ مقننہ عدلیہ انتظامیہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. یہی نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اور وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ مخالفت کریں. مخالفت تو اداروں سے کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا اور یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی بالکل دیر از نو کوشچن کہ وہ کہیں گے کہ یہ مخالفت کر کے تو آپ اپنی پارٹی کو مطلب ڈسٹرائی کرنے والی بات ہے. تو وہ کبھی بھی انہوں نے, میں نے خود ان کو سنا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ اداروں کا ہم احترام کرتے ہیں, عدلیہ ہو یا پارلیمنٹ ہو یا یہ ہو یا آبادی پاکستان کا ادارہ ہے, ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے بلکہ وہ سلوٹ کر رہے تھے. تو ایک تو یہ بات ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو شہباز شریف صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اسی سے اخذ کر کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس کے مطابق ہماری پوری توجہ اگلے الیکشن کے اوپر ہو کہ ہم لوگوں کو ایک ایسا مینیفیسٹو دیں اور حکومت کے ساتھ ہمدردی کی there is no question, نہ ہمدردی نہ مخالفت. ہمیں حکومت کو ہر پوائنٹ پہ یہ ضرور ہم نے کنٹرڈکٹ کرنا ہے اگر ان کی رانگ پالیسیز ہیں, اور ہمیں حکومت کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے. آلدو ہمارے رینک اینڈ فائل میں یہ سوچ ہے کہ یہ پارٹی آپ تقریباً خاتمے کی طرف ہے اور جو ریئل پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون ہی ہے اور وہ ایویڈنٹ ہے یہ جو آپ کے بائی الیکشنز وغیرہ ہوئے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک رہبر ہیں, وہ انڈسپیوٹڈ لیڈر ہے. انہوں نے شاید خاقان عباسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ پرائم منسٹر بن گئے. وہ پرائم منسٹر اپنے پاپولیرٹی پہ نہیں بنے تھے, پھر انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا شہباز شریف صاحب کا تو ان کو صدر بنا دیا. ابھی جب ان کو صدر بنا دیا ہے تو وہ انہوں نے پارٹی کو آگے چلانا ہے نا, انہوں نے ایک اپنی ایک حکمت عملی سے اس کو آگے لے کے جانا ہے. نواز شریف صاحب ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لڑائی کریں اداروں سے یہ کریں. تو آئی ایم شیور کہ یہ آپس میں بیٹھ کر کہ یہی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی میں اپنے بھائی جان کے ساتھ بیٹھ کے جو اسٹریٹجی ہے, دیکھیں آبجیکٹو سب کا کلیئر ہے کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے اور یہی نیریٹو قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے پیرائے میں اپنا کام کرے. تو انشاءاللہ جان صاحب یہ بات درست ہے, لیکن یہ جو تاثر لیا جا رہا ہے یا جو بات ہم کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے سامنے آئی ہے کہ پچھلے دنوں جب شہباز شریف صاحب نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, ملک کو اکانومیکل جو کرائسس ہیں اس سے نکالا جائے. لیکن مریم نواز نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم گورنمنٹ سے کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں کریں گے, ان کو کوئی NRO نہیں دیں گے. تو اس سے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب مفاہمت کی طرف جبکہ مریم نواز صاحبہ مذمت کی طرف جانا چاہ رہی ہیں. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجیے گا کہ کیا مریم نواز بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ باقی سارے لوگ آن پیج ہیں, ایک ہی نیریٹو ہے, وہ بھی آن پیج ہیں اور وہ بھی شہباز شریف صاحب والی اسٹریٹجی کے اوپر آگے جا کے اتفاق کر سکتی ہیں؟ دیکھیں جو پارٹی کے اندر مختلف لوگ ہیں نا, مریم نواز ہے اور 5 6 7 8 میرے خیال ہے وائس پریزیڈنٹس ہیں, مختلف ہمارے جیسے لوگ, ہمارے پاس کوئی اپارٹمنٹ نہیں ہے, ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ بالکل سارے ناطے ختم کر دیے جائیں. ایک آئے گا جاوید لطیف کچھ اور کہہ دے گا, تیسرا ایکچولی جو بات ہے وہ پریزیڈنٹ آف دی پارٹی کی ہے نا, اور پریزیڈنٹ آف دی پارٹی نے فلور آف دی ہاؤس میں کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ میثاق جمہوریت کرنا چاہتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اسی بات میں وزن ہے. باقی جو ہم لوگ اپنے طور پہ کہتے ہیں, مریم اپنی جگہ پہ یہ ٹھیک کہتی ہیں کہ یہ حکومت جو ہے ناقابل اعتبار ہے اور یہ ان کا رائٹ ہے ایز اے پالیٹیشین کہ وہ کہیں کہ جی ان کے ساتھ میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ بھی نہ کریں. ایک اور کہے گا, وہ کہے گا نہیں جی کچھ آپ ان کے ساتھ اگر جو اچھی باتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا حرج کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ اس حکومت کا رویہ اتنا سیریس رہا ہے, اتنا سخت رہا ہے اور اتنی وکٹمائزیشن کی ہے, دیٹ از وائی ہمارے کچھ لیڈر جو ہے وہ بالکل نالاں ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر نواز شریف نے شہباز شریف صاحب کو بنایا ہے پریزیڈنٹ, تو شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں
आई एम श्योर उसके पास उनके साथ सारे लोग उनकी आवाज के पीछे हैं। और ये जो बैठ के बात करने वाली बात है, ये तो एक डेमोक्रेटिक या पार्लियामेंट्री नॉर्म्स का एक हिस्सा है ना। हाउस लीडर ऑफ द अपोजिशन, आप सेनेट के अंदर मैं रहा हूँ 6 साल, वहाँ हर रोज मीटिंग होती है चेयरमैन की, इसमें इजलास शुरू होने से पहले बैठ के बात होती है, आज एजेंडे पे क्या होगा, किन किन पे क्या करना है, रेजोल्यूशन कौन सा पास करना है, इस चीज को आगे लेके जाना है नहीं लेके जाना। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी सीरियस बात नहीं है कि आपके हर पार्टी का मेंबर फ्री है अपनी बात करने को, लेकिन बात वही जो प्रेसिडेंट। सर एक और बड़ा ज़रूरी सवाल है जो हम जिसमें थोड़ा कंट्रडिक्शन देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आ जाए, जबकि मरीम नवाज़ और इस तरह से बाकी जो पीएमएलएन की लीडरशिप है, शायद खाकान अब्बासी हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इस मामले पे आप फिर कैसे देखते हैं, कैसे ये दोनों का बयानिया एक है? देखिए बात ये है कि जरूरी नहीं ये बयानिया एक हो, और नंबर 2 ये आप समझ लें कि मरीम नवाज के कहने पे या शायद खाकान अब्बासी के कहने पे या शहबाज शरीफ साहब के कहने पे वो अंदर आएंगे या न बाहर जाएंगे। ये पीडीएम का एक फोरम है जिसमें 9 जमातें हैं, और 9-10 जमातों के अंदर मुस्लिम लीग नून एक बड़ी भारी भरकम जमात है जो मोस्ट पॉपुलर है, सबसे बड़ी है, और ये गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग है, तो उसका एक वजन तो जरूर है। तो अगर वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर कहते हैं कि ये एक उनके आने का रास्ता हमवार किया जाए, तो वो उसके ऊपर ये फैसला नहीं हो जाएगा, फैसला पूरी पीडीएम की क़यादत करेगी। तो इसलिए जो हमारी जमात के अंदर, मैं अगर उनको कहूँ नहीं सर पीपल पार्टी पे एतबार न करे, एक और कहकर नहीं करिए ऐसे कर दे, वो होता रहेगा। लेकिन बात वही होगी जो पीडीएम के सारे मेंबर सदारत जो फजलुर रहमान साहब की है वो करेंगे। ये छोटी बात है, अपना अपना व्यू का इजहार करना, मरियम हो या शाह खान साहब हो या अब्दुल कयूम हो या एहसन इकबाल हो, हर कोई अपना व्यू दे सकता है। हमारी पार्टी में जमहूरियत है, लेकिन मुफाहमत के लिए अगर कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, आज भी अभी शहबाज शरीफ साहब राइट एट दिस टाइम वो फजलुर रहमान साहब के साथ है, तो बैठ के कुछ चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन होगी वो जो कंसेंसस से होगी, और जो कंसेंसस से फैसला होगा वो हमारे किसी एक रुकन के कहने पर बदलेगा नहीं, ना हमारे प्रेसिडेंट के कहने पर बदलेगा, वो सबके साथ मिल के करना पड़ेगा। ठीक, तो यानी आप ये समझते हैं कि जो इस वक्त पीएमएलएन इंटैक्ट है और सबका एक ही नैरेटिव है, ये जो बात चल पड़ी है मीडिया में, इसमें कोई हकीकत नहीं है कि दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। और क्योंकि पीएमएलएन के अक्सर लोगों से हमारी जो बात हुई, उनमें से अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि मरीम नवाज़ का क्योंकि इलेक्शन की सियासत से उतना ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ नहीं है, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस साइंस को अच्छी तरह समझते हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है सर? या देखिए बात ये है कि ये बात तो सच है ना। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ साहब इज एवरीथिंग, वो लीडर है, वो राहबर है, उन्होंने पार्टी बनाई, उनके पीछे पार्टी चलती है, उनका बयानिया चलता है, लेकिन उनके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है वो तो शहबाज शरीफ है, जो अपने बड़े भाई को बड़ा भाई नहीं बाप समझते हैं, जिन्होंने हमेशा अपना कई चीजों के इख्तलाफ के बावजूद लबैक कहा, और जो एक ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, जिसने प्रूव की पंजाब जैसे सबसे बड़े सूबे में वो एक डूअर है, वो उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है। वो सुबह से शाम तक काम डंडा हाथ में लेके लोगों के गेटों पे मारते हैं, काम कराते हैं। फ्लाई ओवर जो महीनों में तैयार, जो सालों में तैयार होते थे, वो महीनों में तैयार हुए। बहुत सी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, रोड नेटवर्क, पावर हाउसेस, मियां नवाज शरीफ साहब उनको शाबाश देते हैं, आप मेरा सर से बुलंद करते हैं क्योंकि आपने काम किया है। तो इसलिए वो जो कुछ मतलब है उनकी इम्पोर्टेंस है वो तो है। दूसरा है जो बाकी उनके हमजा हैं, उनका भी एक कल ग्रूमिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने ये कहा हमजा या मरियम का मुकाबला नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब से नहीं हो सकता। जी ठीक। अच्छा सर, आखिरी सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, चौधरी निसार अली खान साहब वापस एक्टिव हुए और मरीम नवाज़ ने उनके हवाले से बड़ा स्ट्रेट अवे कह दिया कि उनका नून लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कि इंतहाई सीनियर साथी, आपके बहुत ही पुराने साथी, नवाज शरीफ साहब के साथ रहने वाले साबिक वज़ीर दाखिला, और इतनी सारी इंपॉर्टेंट फ्रंट लाइन पे आप कह लें कि लीगी क़यादत में उनका शुमार होता है, ना पार्टी छोड़ी, आपके साथ रहे, आज तक रहे। तो अब ये कैसे हो गया कि उनका नून लीग से ताल्लुक़ नहीं है? क्या वो
شہباز شریف صاحب کے قریبی ہیں یا کسی اور وجہ سے مریم نواز نے انہیں یہ بات کی؟ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے انڈیویجول اسٹیٹمنٹس کو نہ لیں، صرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ چودھری نثار جو ہیں وہ ایک ٹاپ کلاس لیڈر ہیں پاکستان کے، پارلیمنٹیرین ہیں، جی وہ بڑے کلین اور آنےسٹ ہیں، اور اس لیے ان کا ایک سیاست میں مقام ہے۔ 6 7 8 الیکشن جو جیتے ہیں، انٹیریئر منسٹر رہے ہیں، لیکن انہوں نے الیکشن ایم پی اے کا آزاد لڑا ہے، اور اس لیے وہ مسلم لیگ کے نون کے پلیٹ فارم سے انہوں نے نہیں لڑا، اور دیٹ از وائی مریم نے یہ کہا کہ وہ تو آزاد لڑے تھے، تو اس لیے نون کی بات اس نے کی۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ ابھی دوسرا لائن پہ ٹھیک سر، بڑی مہربانی آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب موجود تھے، جنہوں نے نون لیگ میں اختلافات کی خبروں کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف دیا جو آپ نے سنا، لیکن بہرحال جسے کہتے ہیں دال میں کچھ کالا ضرور ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جو ایک دوسرے سے کنٹرڈکشن کرتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے جیسے حکومت سے بات کرنے کا اندیا دیا، لیکن دوسری طرف مریم نواز نے اسے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا۔ اسی طریقے سے چودھری نثار علی خان جب متحرک ہوئے، تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں کہ میاں شہباز شریف سے ان کے تعلقات بہتر ہیں، لیکن مریم نواز نے چودھری نثار علی خان کو بالکل ہی ارریلیونٹ قرار دیا اور کہا کہ ان کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ سوالات پیدا کر رہی ہیں کہ کیا پی ایم ایل این انٹیکٹ ہے، کیا پی ایم ایل این کے اندر ایک نیا گروپ سامنے آنے والا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا آنے والے دنوں میں ملک کی سیاست پہ اور بالخصوص پی ایم ایل این کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ان سوالوں کے جواب ہم نے کوشش کی کہ سینیٹر عبدالقیوم خان صاحب سے جانیں اور آپ تک پہنچائیں۔ شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے نون لیگ میں جو اندرونی اختلافات کی خبریں اس پہ بات کی۔ سینیٹر عبدالقیوم صاحب نے اپنا تجزیہ دیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب تیمور تالپور، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا دوبارہ حصہ بنے گی؟ شہباز شریف کی ایک خواہش ہے، پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ نواب صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سر، جب سے شہباز شریف صاحب باہر آئے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی بھی مفاہمت کی راہ پہ چل پڑے، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سیاست کا طریقہ کار ہے، اور اسی طرح پی ڈی ایم میں وہ پیپلز پارٹی کو واپس لانے کے خواہش مند ہے۔ اس حوالے سے کیا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کیا سمجھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان صاحب، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ سر، میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹری ہے ایکٹیو پولیٹکس میں شہباز شریف صاحب کی، وہ کچھ نہ کچھ ڈائنامکس میں پی ڈی ایم کی بھی چینج لائے گی اور سیاسی ڈائنامکس میں بھی چینج لائے گی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اچھا ٹرسٹ لیول ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ان کے ساتھ، اور وہ ایز اے پرسن اینڈ ایز اے پولیٹیشین زیادہ میچور ہیں۔ انہوں نے سیاست کی ہے، کئی بار چیف منسٹر رہ چکے ہیں، اپنی پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں۔ تو آئی ایم ہوپ فل کہ ہماری واپسی تو اس چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، واپسی پہ کچھ اور چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں جن کی ہم نے پہلے ڈیمانڈ کی تھی۔ پر میں سمجھتا ہوں اب ایک پیج پر بہتر چل سکیں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور پہلے کی مثبت اب زیادہ چانسز ہیں پی ڈی ایم میں جانے کے۔ سر، لیکن مریم نواز کا جو بیہیویئر ہے یا ان کے جو بیانات یا ان کی گفتگو ہے، وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ موضوع نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ رسک لے سکتی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں؟ کیونکہ پی ایم ایل این میں بھی یہ سوچ ہے کہ ظاہر اصل بیانیہ تو نواز شریف صاحب کا ہی ہے۔ بالکل، یہ چیز تو نون لیگ کی قیادت کو ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی کہ کیا بیانیہ چلنا ہے نواز شریف صاحب کا خود، کیونکہ وہ تو ہے نہیں، وہ بہت دور ہے، یا بیانیہ چلنا ہے مریم نواز صاحبہ کا۔ تو پھر تو میرے خیال سے کچھ مشکلات ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کو، کیونکہ ہماری پرانا جو ایکسپیرینس ہے وہ زیادہ اچھا نہیں رہا۔ یا پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ شہباز شریف کو لیڈنگ رول دیں گے، تو میرے خیال سے ایک بہتر سرکمسٹانسز ہوں گے، ایک بہتر انوائرمنٹ ہوگا کام کرنے کا ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے۔ ٹھیک سر، پیپلز پارٹی اس موجودہ سارے سینیریو میں جو ملکی سیاست ہے، ظاہر اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے،
اور اپوزیشن کی ہے آپ نے ایک طویل عرصے تک، پچھلے دنوں سے لے کے اب تک ایک تاثر ہے کہ شاید گورنمنٹ کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کس اسٹریٹجی پہ کھڑی ہے؟ بہت سمپل سی بات ہے. دیکھیں آج جو حالات ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے، ان کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. جی کوئی یہ پہلی جماعت ہے پاکستان کی ہسٹری میں جو کہ وفاقی حکومت میں رہتے ہوئے 12 بائی الیکشنز ہار چکی ہے. تو دس از ناٹ اے جوک، اور ٹھیک. یہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے. پہلی بات تو کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کسی سلیکٹڈ حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، نہ ہی ٹھیک کوئی انڈرسٹینڈنگ کے چانسز ہیں، اور نہ ہی ہم ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کے اندر کبھی خود اپنا پیر رکھیں گے. ٹھیک. تو پھر پیپلز پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی کیا ہے سر؟ پی ڈی ایم سے آپ اب تقریباً الگ ہوئے ہیں، اور اسی طرح آپ فرما رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی نہیں ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی اپنے طور پہ کیا اس وقت دیکھ رہی ہے، کرنا کیا ہے؟ کیونکہ عوامی ایشوز تو جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ وہ تو حل نہیں ہوئے، لیکن پیپلز پارٹی اس اپوزیشن اتحاد میں اب اس طرح ایکٹیو بھی نہیں رہی. تو ایسی صورت میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کا جو عوام کا جو پیپلز پارٹی پہ ایک اعتماد ہے، وہ پیپلز پارٹی کی خاموش رہنے سے یا اس پورے سینیریو میں ڈارمنٹ ہو جانے سے اس پہ اثر نہیں پڑے گا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عوام دیکھ رہی ہے، چیئرمین بلاول بھٹو کی باتیں سن رہی ہے، ان کے روز کی پریس کانفرنسز، ان کے بیانات بہت ووکل ہیں اور بہت کرٹیسائزنگ ہیں، اور یہی وے آؤٹ ہے. جہاں تک بات ہے پی ڈی ایم کی، تو ہم اس کو چھوڑنا تو اس کو چھوڑنے والے تھے، ہم تو اس کو بنانے والے تھے. ہم پی ڈی ایم کے سائنٹسٹ ہیں جس نے اس کی ایجاد کی تھی، اور ہم وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج اتنی کامیابی ملی، چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو، نیشنل اسمبلی کے ووٹس ہو، یا جو بائی الیکشنز ہوئی جس میں پہلے نون لیگ کا بیانیہ تھا کہ وہ الیکشنز میں بھی نہیں کھڑے ہوں گے، وہ بائیک آؤٹ کریں گے، اور ساتھ میں ہمیں بھی کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے اپنی رکنیت ساری نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کی ختم کر دیں. تو جب تک ہم تھے تب تک پی ڈی ایم تھی، اب ہم نہیں ہیں تو پی ڈی ایم بھی خاموشی کا شکار ہو گئی ہے. دھند کے بادل چھا گئے ہیں اس کے سامنے. میں سمجھتا ہوں اگر پی ڈی ایم کو پھر مضبوط ہوگا تو ان کو پھر پیپلز پارٹی کی قیادت کو راضی کرنا ہوگا کہ وہ ایک بار پھر پی ڈی ایم کا حصہ بنے. یہ جو بھی ہم سمجھتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، وہ سب چیزیں تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک ہم سب ایک پیج پر نہ ہوں. ٹھیک. تو سر موجودہ سینیریو میں آخری سوال آپ سے اور عوام کے لیے بیسیکلی، کیونکہ لوگ اکثر اس چیز پہ ضرور اپنا تبصرہ کرتے ہیں، نجی محفلوں میں بھی سیاسی ماہرین بھی بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ بھی، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ چھوٹے موٹے تحفظات ہیں، اس طرح سے اس وقت موجود نہیں ہے، گورنمنٹ کے ساتھ بھی نہیں ہے. ون لائنر کیا ہے؟ پیپلز پارٹی اپنا جو موجودہ بیانیہ اگر جاری کریں اپنے لیول پہ تو وہ کیا ہے؟ عوام کے لیے کیا ہے اس میں، اور گورنمنٹ کے لیے کیا پیغام ہے؟ پیپلز پارٹی کی حد درجے تک یہی کوشش ہے اور کوشش رہے گی کہ پی ٹی آئی سے اس عوام کو، پاکستانی شہریوں کو، ان کرپٹ لوگوں سے جو 117 سے 124 نمبر پہ کرپشن کو لے گئے، جنہوں نے کہا تھا کرپشن ختم کر دیں گے، پر اس کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا. باتیں کرتے تھے پرائم منسٹر کی کہ وہ سائیکل پر گھومے گا، پر وہ مرسیڈیز چھوڑ کے اور ہیلی کاپٹر میں ایک چکر خان صاحب کا ہوتا ہے، دوسرا ان کے کتے شیرو کا ہوتا ہے. تو اس قسم کی چیزوں میں ہماری پہلی پرائورٹی یہی ہے، چاہے ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہو یا نہ ہو، ہم اپوزیشن میں رہیں گے، اور ہم آخری حد تک اس کوشش کریں گے کہ ان بیوقوفوں سے ہماری اس ملک کی اور اس ملک کے شہریوں کی جان چھٹ جائے. کیونکہ جو اثر بدواؤں کا ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، چاہے پی ڈی ایم رہے یا نہ رہے. آپ کو پتہ ہے لوگوں کے گھروں کے کیا حالات ہیں. جو تنخواہ والا بندہ ہے ٹھیک وہ بھی بتا سکتا ہے کہ وہ اپنا گھس ہوتے ہوئے استعمال نہیں کر سکتے. بجلی کی ٹھیک قیمتیں اتنی ہے کہ پنکھا بھی آپ کو بند رکھنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میرے خیال سے کوئی بھی سین انسان پی ٹی آئی کی طرف بالکل بھی کوئی رحم کی نظر نہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی رکھے گا. ٹھیک. بہت بہت شکریہ نواب صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نواب تیمور تالپور صاحب، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موجودہ سینیریو میں موقف دیا. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم اگر پی ڈی ایم کا حصہ رہے یا نہ رہے،
ہم پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے فیور میں کسی طرح نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ انکمپیٹنٹ ہے، ڈیلیور نہیں کر سکی، لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، عوام مشکلات کا شکار ہیں، اور ایک عام آدمی کی زندگی اس کے لیے اجیرن کر دی گئی ہے۔ ناظرین، شاور صاحب بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما مسرت چیمہ موجود ہیں، جن سے ہم یہ جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ملک کی سیاسی جو صورتحال ہے، شہباز شریف صاحب کی رائے ہے، اور اس کے بعد جو مصلیحت کی سیاست کی طرف بات ہو رہی ہے، مفاہمت کی بات ہو رہی ہے پی ایم ایل این کی ایک سیکشن کی طرف سے، اس کو کس طرح پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی باہر نکل گئی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف ملا، لیکن اب پھر سے شہباز شریف کی کوشش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پھر پی ڈی ایم میں آئے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں، ان پہ بات کریں گے۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو شہباز شریف صاحب جس اسٹریٹجی پہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ کچھ بات چیت کی جائے، کچھ معاملات ٹھیک کیے جائیں، ان کے اس گیسچر کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جو کوئی بھی پاکستان کے لیے، اداروں میں ریفارمز کے لیے اور اس ملک کی بہتری کے لیے یہ جسچر دکھائے گا، ہم انہیں قدر کی نگاہ کے علاوہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور بیسیکلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بارہا یہ فرمایا کہ ہمارا ذاتی جھگڑا، ذاتی ایشو، ذاتی پرابلم کسی کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا مین ایشو یہ ہے کہ ہم پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، اور جو پاکستان کی بہتری میں رکاوٹ، کوئی افراد، کوئی گروہ یا کوئی پولیٹیکل جماعت ہوگی تو ان کے ساتھ ہماری مخالفت ہے، اپوزیشن ہم ان کی ہیں۔ سو امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جسچر قابل تحسین ہے، جو کسی کی طرف سے بھی ہو، وہ خواہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے ہو، کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں، جیسے میں آپ کو کچھ مدعے آپ کے سامنے رکھوں گی۔ جی دیکھیں، سب سے پہلے بارہا پی ٹی ایم نے جو اپنا ایک مینیفیسٹو لوگوں کے سامنے لے کے آئے، سو کالڈ ایک جو انہوں نے سلوگن دیا ایک گانے کی شکل میں، ووٹ کو عزت دو، اور اس پہ بڑی اچھی پرفارمنسز بھی انہوں نے دی اسٹیج کے اوپر۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ووٹ کو عزت ایک اچھا گانا بنا کے اس کے اوپر انجوائے کرنے سے ہوگا؟ وہ ہوگی آپ کے پارلیمنٹ کے اندر ہم یہ ساری پولیٹیکل جماعتیں سار جوڑ کے بیٹھے، اور ہم اگلے الیکشن کو فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے جو عملی اقدامات ہیں، جو کہ ریفارمز کی شکل میں ہی آ سکتے ہیں، ان کے اوپر ہم جٹ جائیں کہ اگلا مینڈیٹ جس کا بھی ہو اس کو سارے رسپیکٹ کی نظر سے دیکھیں۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ آپ کے ملک کی سوورینٹی، کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ مستحکم پاکستان ہی مضبوط پاکستان ہوگا، اور جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے وہ اپنے 5 سال اس کانفیڈنس کے ساتھ، اور ایک اپوزیشن بھی اس کانفیڈنس کے ساتھ وہ 5 سال گزارے کہ جو جس کا مینڈیٹ تھا، جائز مینڈیٹ تھا، عوام نے اپنے چناؤ کے ذریعے ان کو وہ دے دیا۔ سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی بہتری چاہتے ہیں، اگر ان کی باتوں میں قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، تو یہ آئیں، بیٹھیں۔ اس کے لیے ہمارے سے یہ جتنا ہمبل ہونے کی ڈیمانڈ کریں گے، ہم ہو جائیں گے۔ ہم ان کے گھروں میں جا کے، ان کے آفیسز میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، پارلیمنٹ میں ان کو سننے کو تیار ہیں۔ یہ ریفارمز کے ساتھ، اگر یہ نیب کے اوپر کوسچن کرتے ہیں، انہوں نے نیب میں کیوں نہیں ریفارمز کی؟ جب یہ نیب بنایا گیا تھا، کال ان کے مشرف صاحب کے دور میں بنا، اس کے بعد حکومتیں تو ان کی آئیں۔ تو ہم ایک ایک ادارے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہمارے جوڈیشری سسٹم کے اوپر ابھی جو ایک لیٹسٹ سروے آیا، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، کہ پاکستان 126 ممالک میں 120ویں نمبر پہ ہے۔ تو جس معاشرے میں انصاف کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ نہ ہو، انصاف کا حصول لوگوں کو ناممکن لگے، تو کیا وہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے یا بہتری کی طرف جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ بات درست ہے، آپ کی بات درست ہے۔ بہرحال یہاں معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ، جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ وہ مفاہمت چاہتے ہیں، مریم نواز چاہتی ہیں کہ کسی طرح کی کوئی گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت نہ کی جائے، تو گورنمنٹ اس ساری صورتحال میں کیا ریلیکس ہے یا آپ پریشر فیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو بظاہر حالات ہیں اس میں پی ڈی ایم پھر سے جڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آج بھی آپ کے علم میں ہے کہ شہباز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب کی اس حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، تو اس سارے تناظر کو میں آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ جی،
اس میں نا اس میں دو پہلو ہیں پلیز جن کو ہمیشہ اس نظر سے تجزیہ کرتے ہوئے دیکھا جائے. جی ایک سائڈ پہ میں اپنا کیا اس کو کہتے ہیں کمپیریزن بعد میں رکھوں گی, پہلے آپ اس کو سمجھیں کہ یہ پرابلم ہے کیا. جی یہ اقتدار ود ان فیملی کہ کون آ کے راجنیتی کرے گا یا لیڈ کون کرے گا پالیٹکس کو, اپنی جماعت کو, اور پھر الٹیمیٹلی ٹھیک. جو خواب دیکھ رہی ہیں وہ محترمہ کے اس ملک کی پرائم منسٹر بننے کے, جو کہ میرا خیال ہے کہ نہ ان کی سٹرگل, نہ ان کے اندر وزڈم, نہ ان کے اندر دور اندیشی کہ ایک دن نہیں ایک گھنٹہ آگے دیکھنے کی وہ ان کے اندر. ہم ایک ورکر کی حیثیت سے میں یہ کہوں کہ جب مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں ایک ایسی بات بڑک مار دینی ہے جو آدھے گھنٹے بعد جھوٹ ثابت ہو جانی ہے, تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے جو آج کل چھوٹے بچوں میں بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک. تو یہ تو ہے اقتدار کا حصول کہ کون سی فیملی لیڈ کرے گی. تو وہ چچا کے ساتھ کوئی اصولی موقف کی وجہ سے وہ ڈیفر نہیں کر رہی, انہوں نے شہباز شریف کی ہر اس بات کو نگیٹ کرنا ہے کہ جو ان کو اپنی پارٹی میں لیڈ کرنے سے اگر ان کو لگے کہ یہ سبقت نہ کہیں لے جائیں. تو جیسے انہوں نے شب کو مارا اپنی جماعت کی, آ کے دنوں کے اندر وہ گھر سے اٹھی اور پھر وہ لیڈر اپنے آپ کو انہوں نے اناؤنس کر دیا, اور پھر جو انہوں نے تباہی کی نہ صرف اپنی جماعت کے ساتھ, اپنی سیاست کے ساتھ, اپنی میں تو کہوں گی نہ سمجھی کی وجہ سے, امیچورٹی کی وجہ سے, اور جو موڈ سوئنگز کا ایشو ہے, پولیٹیشنز یہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ وہ جس وقت ان کو جو غصہ ہے وہ جا کے مائک کے آگے وہ داغ دیں. تو ملک کے اندر تو آپ ایک یونین کاؤنسل کے بھی اگر آپ رسپانسیبل ہوں تو آپ کو تحمل سے, آپ کو بڑے برداشت کے ساتھ, آپ کو بڑی بردباری کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ آپ کو ڈسپیوٹ ریزولوشن پہ جانا ہوتا ہے, نہ کہ آپ ہر دن منہ کھولے اور ڈسپیوٹس کریٹ کر دیں. انہوں نے پہلے پی ٹی ایم کو توڑا, میں اس لیے توڑنا کہتی ہوں کہ ایک دن کا بھی ان کے اندر حوصلہ اور صبر نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اپنی فیملی کے اندر جس طرح سے ایک دن نہیں انہوں نے لگایا, اور اپنے چچا کے اوپر ان کا بھی حوصلہ تھا نا کہ وہ اندر بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے بیٹے کو بھی انہوں نے کارنر کیا, جو لوگ پرو ٹھیک. کے بعد یا حمزہ تھے ان کو بھی انہوں نے کارنر کیا. تو امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے, یاد رکھیں کہ پالیٹکس کے اندر کسی کے بیٹی ہونے کی وجہ سے آپ کو میرا نہیں خیال کہ اب وہ والا زمانہ رہ گیا ہے کہ آپ ایک صرف نواز شریف کی بیٹی ہے تو آپ آئیں گی تو آپ رول کرنا شروع کر دیں گی. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر میں کمپیریزن کروں تو یہ لڑائی جھگڑا ان کا گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کی وجہ سے نہیں ہے, یہ اس چیز کا چناؤ ان کا اپنے اندر چل رہا ہے کہ کون لیڈ کرے گا اس خاندان کو اور پھر پی ایم ایل این کو. تو یہ تو بات میں آپ کو سمجھا دوں. بٹ اگلی بات جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ بگڑے ہوئے بچوں سے, اگر 25 سالہ سٹرگل کرنے والی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جن کی ہر صوبے کے اندر نمائندگی موجود ہے, اگر ہم ان سے ڈرنے لگے, پریشر لینے لگے, تو پھر تو ہم نے کام کر لیا. بہت بہت شکریہ مسرت چیمہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش یہ کی کہ جو ملک کا موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے اس میں جو سب سے بڑی ڈیبیٹ ظاہر ہے جس پہ بات ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ نون لیگ کا بیانیہ کیا ہوگا, کیا مفاہمت کا یا مزاحمت کا, کیونکہ لندن میں بیٹھ کے نواز شریف جس انداز میں سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کی جو پریکٹیکل یا سٹیپس ہیں وہ مریم نواز کے ذریعے لیے جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ شاید خاقان عباسی اور دیگر پارٹی کے لوگ کھڑے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پہ لوگوں کا اپنا ایک انالیسس تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مفاہمت کی طرف معاملہ جائے گا, گورنمنٹ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بنے گی, اور پی ایم ایل این اپنا فوکس سارے کا سارا آئندہ الیکشنز پہ رکھے گی. یہ آج کا ایک مین ٹاپک تھا جس پہ ہم نے پی ایم ایل این کے رہنما سینیٹر عبدالقیوم صاحب سے بڑی تفصیلی بات کی, ان کا موقف آپ کے سامنے رکھا, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے معاملے میں اب کہاں کھڑی ہے, اور کیا اپوزیشن کے ساتھ چلے بغیر اور گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات کیے بغیر پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن عوام میں کیسے کلیئر کر پائے گی. یہ سوال بھی ہم نے آج نواب تیمور صاحب سے پوچھا, اس پہ تفصیلی ان سے بات کی, اور انہوں نے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھا, اور آخر میں پھر ہم نے حکومتی جماعت کے نمائندہ مسرت چیمہ سے بات کی, اور ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ پریشرائز نہیں ہے, گورنمنٹ ریلیکس ہے, اور گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این ہے یا باقی جو بھی اپوزیشن جماعتیں یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ جو پاور کارنرز میں, گورنمنٹ میں, اپوزیشن میں جو انسائٹ ہے اس کو آپ کے سامنے لایا جائے, اور آنے والے دنوں کی جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ کے سامنے لائی جائے. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں, آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.